یہ اتنا امپورٹنٹ ہے دوستو، ایٹ لیسٹ 9 مرتبہ پڑھو، 9 ٹائمز صبح، الا متا حروفی کا یا مولا، الا متا حروفی کا یا مولا. یہ ایک تڑپ ہے، یہ ایک دعا ہے جو تم اپنے امام سے کر رہے. اس لیے کہ ہمارے لیے یہ کہا گیا کہ 24/7 تم مسکرا سکتے، اسمائل دے سکتے، لیکن دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہنا کہ میرا امام آ جائے. ابھی آپ نے پورے قصیدے سنے، کب آئیں گے مولا؟ سبت جعفر صاحب کا دیکھ لو، دوسرے جتنے، ہر قصیدے میں آپ دعا کرتے کہ مولا آپ آئیے. اتنے لوگ دعا کر رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ وائی ہی از ناٹ کمنگ؟ ہم جو دعا کر رہے ہیں نا، زبان سے کر رہے، دل سے نہیں کر رہے. آج 15 شعبان کا دن گزرا، کتنا بڑا دن تھا، کتنا بڑا دن تھا. اگر امام آ جاتے تو آج ہم جو جشن یہاں کر رہے وہ امام کے ساتھ کرتے، ان کی برتھ ڈے امام کے ساتھ مناتے. اس لیے کہ 15 شعبان جو ہے ایک ظہور کی تاریخ بھی ہے. دوستو ایک چیز یاد رکھو، جو بھی سن رہا مجھے، کہ آج اگر میں سانس لے رہا، کھانا کھا رہا، روٹی توڑ رہا، بزنس چل رہا، یہ صرف امام کے کرم سے ہے. امام کے لطف و کرم سے آج ہماری پوری زندگی چل رہی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ امام کا لطف و کرم کیسا ہوتا ہے. خالی اگر امام ایک دفعہ دیکھ لے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے. شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. اس لیے کہ یہ صرف شاعر نے کہا نہیں، یہ فیکٹ ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل، یہ اپنے دور کا امام علی، زمانے کا امام، اپنے دور کا علی اور حسین اور پورے 11 اماموں کا وارث ہے. اب میں کل کی رات کے بارے میں بتاتا کہ کل کی رات جو گزری ہماری 14 شعبان کی، آپ نے اعمال کیے، سب کچھ کیے. یہ رات 255 ہجری سامرے میں جب آئی تو اس وقت بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون اور 11ویں امام. کل کی رات اتنی امپورٹنٹ تھی کہ کل یہ روایت بی بی حکیمہ خاتون سے ہے کہ امام کی ولادت ہوئی کیسا، امام کی برتھ ہوئی کیسا. بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتے، آپ کو معلوم حکیمہ خاتون سامرے میں دفن ہے. اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے. جب آپ سامرہ جائیں گے، انٹر ہوئیں گے زری کے پاس، زری مبارک کے پاس، تو پہلی جو گریو ہے وہ ہمارے 10th امام کی ہے. اس کے بازو 11ویں امام ہے، اور 11ویں امام کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون ہے. 3 گریوز ایک ساتھ ہے، اور 3 گریوز کے اوپر ایک گریو ہے جو بی بی حکیمہ خاتون کی ہے. حکیمہ خاتون 9th امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی پھوئی اور 11ویں امام کی دادی، ہمارے امام کی دادی. بی بی حکیمہ خاتون یہ روایت کرتے کہ سامرہ تھا، میں صبح میں 11ویں امام کے گھر گئی سامرے میں. اچھا، سامرہ میں جو آج 10ویں امام کا روضہ ہے وہ ایکچولی 10ویں امام کا گھر تھا. اور وہ جو بیسمنٹ ہے، جو سرداب مقدس ہے سامنے، ہم سب جاتے ہیں وہاں پہ، وہ جگہ دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور عریضہ لکھتے. وہ جو ہے، میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو سامرے کی، وہاں پہ وہ بیسمنٹ تھا. پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشنز نہیں ہوتے تھے، تو سمر میں ہر گھر میں نیچے ایک بیسمنٹ بنتا تھا. یہ وہی بیسمنٹ ہے کہ جہاں پہ 11ویں زمانے کے امام کو آخری مرتبہ دیکھا گیا تھا، لاسٹ جو امام نے دیکھا. تو اب میں ہسٹری شروع کر رہا کہ سامرے میں 15 شعبان کی رات آنے سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتے کہ میں اپنے نیویو 11ویں امام کے گھر گئی. ہول ڈے میں وہیں رہی امام کے ساتھ. جب شام میں جانے لگی تو میں نے کہا بیٹا میں جا رہی گھر. تو انہوں نے 11ویں امام نے کہا نہیں پھوپھی اماں آپ یہیں رہیے. پوچھا کیوں؟ تو کہا اللہ مجھے ایک بیٹا دینے والا ہے جو آخری حجت ہوگی، جو زمین اور آسمان کا مالک ہوگا. امام بول رہے آخری حجت اور زمین اور آسمان کا مالک ہوگا. اس وقت بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا 11ویں امام سے کہ بیٹا کس سے ہونے والا ہے؟
تو کہا نرجس سے. بی بی حکیمہ امام کے ارشاد پہ شک نہیں تھا, اٹھ کے دوسرے روم میں بی بی نرجس خاتون بیٹھے ہوئے تھے. گئی ایک خاتون دوسرے خاتون کو چیک کیا, واپس آئی. آنے کے بعد کہا بیٹا تم کہہ رہے ہو کل صبح ولادت ہونے والی ہے, لیکن پریگننسی کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے, پریگننسی کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے. تو اس وقت 11ویں امام نے کہا کہ پھوپھی اماں یہ جو میرا بیٹا ہے یہ نبی موسیٰ کی طرح ولادت ہوگی, کہ پتہ ہی نہیں کسی کو کہ ولادت ہونے والی ہے. کہتی ہیں کہ رات بھر ہم نے اعمال کیے, کل صبح سے پہلے یعنی نماز فجر سے کچھ دیر پہلے میں دوسرے روم میں تھی, 11ویں امام دوسرے روم میں تھے. کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے بیٹے نے خبر دی ہے, بچہ تو ہوگا, امام وقت ہے. کہا خیال آیا دوسرے روم سے 11ویں امام نے پکار کے کہا پھوپھی اماں ابھی ہونے والا ہے. دل میں سوچا, آپ سوچو پھوپھی کا دل میں کوئی خیال آیا امام جانتا, ہمارے دل میں خیال آیا تو امام نہیں جانتا, ہر چیز امام کی طرف ہے. تو کہا کہ آپ گئے, بی بی حکیمہ خاتون گئیں بی بی نرجس کے روم میں. کہا کچھ فجر سے کچھ دیر پہلے حمل پریگننسی کے آثار نظر آئے کمپلیٹ. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, نبی موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا تھا. تو کہا کہ کچھ دیر پہلے فجر سے پہلے پورا کمرہ, اچھا اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا, کینڈلز ہوتے تھے, کہ پورا روم نور سے بھر گیا, کمپلیٹ برائٹ ہو گیا, کمپلیٹ برائٹ ہو گیا. یہ ایک پیغام ہے کہ ہر امام نوری ہے, ہر امام. اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون کہتی کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو زمین پہ اپنی پیشانی کو فور ہیڈ کو رکھ کے اللہ کی وحدانیت کا, رسول کی رسالت کا, امام علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کی ولایت کا اعلان کر رہا. اس کے بعد بی بی نرجس خاتون نے ہمارے زمانے کے امام کو ایسا لیا, سینے سے لگایا, ماں ہے نا, سینے سے لگایا, دوسرے روم میں 11ویں امام بیٹھے ہوئے تھے, وہاں لے کر گئے. اب سنو, 11ویں امام بیٹھے ہوئے, انہوں نے لے کے جا کے 11ویں امام کو, زمانے کے امام کو دیا. امام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا, اپنی زبان منہ میں دی. یہ ہر معصوم کا طریقہ تھا. اب روایت نرجس خاتون سے, نرجس خاتون یہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ جو ہمارے روم کے جہاں 11ویں امام تھے اس کے پڑوس میں ایک اور روم تھا, وہاں پہ میں نے بڑے بڑے برڈز کو دیکھا, برڈز پرندے وائٹ کلر کے, وہ اپنے ونگز کو ایسا ہلا رہے تھے. اس کے بعد 11ویں امام نے زمانے کے امام کو اٹھایا, فیو آورز کے ہیں, اٹھایا, ایک جو سب سے بڑا برڈ تھا اس کے حوالے کیا. اس نے اپنے پروں میں امام کو ایسے لیا اور ہوا میں اڑ گیا. بی بی نرجس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آپ نے کس کے حوالے کیا میرے بچے کو, یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کہا کہ نرجس یہ پرندے نہیں ہیں, یہ خود سی فرشتے ہیں, اینجلز ہیں. جیسے تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا اسی طرح آسمانوں میں ہو رہا. کہا یہ کرنے کے بعد 8 دن کے بعد امام واپس آئے. یہ 255 ہجری کا واقعہ, 15 شعبان کا. کتنے سال آپ امام کے ساتھ رہے, اپنے 11ویں امام کے ساتھ 5 ایئرس. 260 ہجری 8 ربیع الاول کو ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہے, ہم بھی یہاں کرتے. 260 ہجری سے یہ اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا جس کو غیبت صغریٰ کہتے. یہ آلموسٹ 69 ایئرس تک یہ اسمالر اوکلٹیشن ہے جس میں امام کسی سے نہیں ملتے تھے. چند لوگ تھے, 4 نائبین بتائے گئے, ان سے امام ملتے تھے, اور جسے چاہے ملے امام کو کون روکنے والا ہے. تو یہ اسمالر اوکلٹیشن کے بعد اب یہ ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا جو ہمارا ہے. یہ 329 ہجری سے شروع ہوا اور آج تک ہے. اس میں آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے. بس جو ایک سکیچ کھینچنا تھا میں نے سکیچ کھینچا. اب دوستو ہم اسی طرح زندگی گزارنا, یا اتنا بڑا مجمع بستان زہرا میں بیٹھا ہوا ہے, عورت بھی ہے مرد بھی ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کوئی ملنا چاہتا ہے امام سے؟
کوئی ملنا چاہتا ہے؟ ارے بولو یار. صرف بولنے سے نہیں. اگر میں ملنا چاہتا، ایک چیز یاد رکھو، ہم نہیں مل سکتے امام سے. پلیز میرے ورڈز کو غور سے سنو. ہم نہیں مل سکتے. امام جب چاہے ہم سے مل سکتے. امام حجت خدا ہے. جب چاہے جب مل سکتے، جہاں چاہے مل سکتے. امام سے ملنے کی خواہش پیدا کرو. یہ الا متا حاروفی کا یا مولا، یہی خواہش، ایک وش پیدا کرو. دعا کرو کہ اللہ مجھے امام سے ملا دے. ہم دنیا کے ہر بڑے آدمی سے ملنا چاہتے ہیں، یا پولیٹیشین ہو یا اسپورٹس مین ہو، کوئی بھی ہو، ہم ملنا چاہتے ہیں. لیکن کتنے کم لوگ ہیں کہ جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں امام سے ملوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر کوئی امام سے مل لے ایک دفعہ، میں ممبر سے بول رہا، بستان زہرا میں بول رہا، تم ایک دفعہ ملو گے تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی، تمہاری زندگی بدل جائے گی. کس کا چہرہ ہے؟ وجہ اللہ، علی کا بیٹا ہے، تیرا معصومین کا وارث ہے. اور امام مل کے صرف کچھ نہیں، ایک دفعہ اگر مل بھی لے امام تم سے تو تمہاری زندگی کو بدل دیتے ہیں. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ایک بات بولوں، یہ 15 شعبان کا جشن ہے، کم از کم اس میں تو وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولو. امیجن کرو آپ، ہم اندازہ ہی نہیں لگا رہے یہ کتنی بڑی دعا ہے جو وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد پہ آپ کی صلوات کمپلیٹ ہو گئی. جو رحمت نعمت آنا تھا وہ آگے. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ظہور کی دعا ہے. اور یہ کب تک چلے گا؟ اگر کل مولا کا ظہور ہو جائے یا اب ظہور ہو جائے تو یہ دعا ختم ہو جائے گی. ہم کبھی کتنا 15 شعبان کو بھی تم وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ نہیں بولو گے، امام کے ظہور کی دعا نہیں کرو گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. دوستو اگر تم نے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ مسلسل بولا نا، ہر نماز کی صلوات میں ہمیشہ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ آپ دعا کر رہے ہیں امام کی. پلیز لک ایٹ می دعا کر رہے ہیں نا. جب آپ کسی کو دعا دیتے، آپ انٹر ہوئے، جیسے میں انٹر ہوا، ابھی مومنین سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیسے مولانا؟ میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا، انہوں نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. یہ طریقہ ہے دعا کا. جب تم کو کوئی دعا دیتا تو تم بھی پلٹ کر اس کو دعا دیتے. تم امام کے ظہور کی دعا کر رہے تو امام تم کو پلٹ کر دیکھ رہا کہ یہ کون ہے میرا چاہنے والا جو میرے لیے دعا کر رہا. اور امام جب دیکھیں گے تو ان کی نگاہ پڑے گی تو تمہاری زندگی بدل جائے گی. دوستو یاد رکھو، خود بھی پڑھو، بچوں سے بھی پڑھو. میں عورتوں کو بھی بول رہا کہ بچوں سے پڑھو. معصوم بچہ اگر بولے کہ مولا آپ کا ظہور ہو جائے تو مولا اس کے بچے کو دیکھیں گے، دیکھ کے دعا دیں گے. اور معصوم بچہ ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی زبان سے جب نکلے گا وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، امام دیکھ کر مسکرائے گا، اور دیکھنے کے بعد مسکرا کے نعمتیں دے گا، برکتیں دے گا، زندگی دے گا. لیکن کرو تو آپ انصاف سے بولو. آج کی رات اپنے گھر جا کے جب اپنے بستر پہ لیٹنا، اپنے بیڈ پہ لیٹنا، جسٹ تھنک کہ واٹ یو ہیو ڈن فار امام. ہم کیا کیا امام کے لیے اپنی پوری زندگی میں؟ واٹ وی ہیو ڈن. آپ یہ مت بولو کہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے. ارے بابا نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. امام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ نہیں کیا کچھ. تو جسٹ پرے ٹو اللہ کہ اللہ give me chance to serve امام، give me chance to serve امام. آج جو کچھ ہمارا ہے، آج آپ ریئلائز نہیں کر رہے. عابد بگرامی کی بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آئے گی جب ہم لحد میں جائیں گے، جب ہم گریو میں جائیں گے، جب موت آئے گی. اس وقت معلوم ہوگا کہ جنہوں نے امام کے لیے کام کیا وہ زندہ ہے، جو امام کے لیے کچھ نہیں کیا وہ مر گئے. یہ یاد رکھو. یہ اسمالر اوکلٹیشن گزر گیا، اب ہائر اوکلٹیشن شروع ہو گیا. اور ہائر اوکلٹیشن بھی جو شروع ہوا اس کی ڈیٹ تھی 15 شعبان، 15 شعبان 329 ہجری سے آج تک. یہ سارا پیریڈ ہائر اوکلٹیشن کا ہے. اس میں شیعہ کی ذمہ داری ہے، اس میں ہماری ریسپانسبلٹی ہے، جس ریسپانسبلٹی کو ہم کو پورا کرنا ہے.
24/7 تھنک اباؤٹ امام. اگر جب نہیں کر سکتے تو کم از کم 24 آورس میں 5 منٹ اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے بیٹھ کے فیملی کے ساتھ یا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچو کہ میں اپنے امام سے ملاقات کیسے کروں. آپ کو پتا ہے کہ امام سے ملنے کی جگہیں کون سی ہیں؟ کون سی پلیسز ہے کہ جہاں امام سے ملاقات ہوتی؟ کہیں بھی ہو سکتی، بستان زہرا میں بھی ہو سکتی، کہیں بھی ہو سکتی. لیکن جو معصومین نے بتایا وہ ہے ہر آدمی شب کربلا مولا جا رہا. مولا ہم سب کو بار بار کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے، بار بار جائیں. جب آپ جاؤ کربلا مولا تو آپ انصاف سے بولو شب جمعہ تو کربلا مولا میں گزارتی، ایک شب جمعہ تو گزرتی ہے. شب جمعہ کربلا میں زمانے کا امام آتا ہے اپنے جد کی زیارت کو. لوگوں نے ملاقاتیں کی، کئی ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے کربلا مولا میں امام سے ملاقات کی. تو جب جاؤ بیفور یو لیو یو کے، یہاں سے نکلنے سے پہلے دعا کرو کہ مولا میرا شب جمعہ کربلا میں گزرے گا، آپ مجھ سے ایک دفعہ مل لو، ایک دفعہ مل لو. دوستو کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری دعا نہیں ہونی چاہیے؟ تم میں بار بار سٹریس کر رہا اس پہ کہ ملنے کی کوشش کرو. امام تم سے ملے گا، ہم نہیں ملیں گے. بار بار بول رہا ہم نہیں مل سکتے امام سے. میں جب چاہے جب جا کے امام سے نہیں مل سکتا. امام غیبت میں ہے، لیکن جب غیبت میں ہے تو امام ہم سے ملاقات کرتا ہے. جب امام چاہے آپ امام سے مل سکتے، امام ملے گا، ہم نہیں ملیں گے. تو بہرحال ٹرائی یور بیسٹ. تو کربلا مولا میں شب جمعہ جب آپ گزارتے ہیں، زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، اس وقت یہ دعا کرنا کہ مولا ایک دفعہ آپ کے بیٹے سے ہماری ملاقات کرا دو. تمہاری زندگی بدلے گی، سارے ایشوز دور ہوں گے. دوسری چیز، امام سے ملنے کا ایک اور طریقہ. آپ لندن میں مثال کے طور پہ ایک امام کی زیارت ہے جو موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن. میں ذمہ داری سے بول رہا، آئی ایم ریسپانسبل واٹ آئی ایم سیئنگ. دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت جو غیبت کبریٰ میں یعنی ہائر اوکلٹیشن میں پڑھنا چاہیے. 40 دن میں، یہاں بستان زہرا میں بول رہا، میں جانتا ایسے لوگوں کو کہ 40 ڈیز ایک ٹائم پہ، ایک جگہ پہ، جو بھی کنویننٹ ٹائم ہے آپ کا اس دن وہ ٹائم پہ پڑھو. گھر کے اندر پڑھو کوئی مشکل نہیں، اپنے بیڈ روم میں پڑھو کوئی مشکل نہیں. 40 ڈیز آپ مجھے دعا دیں گے. یو اسٹارٹ فرام ٹمارو اینڈ یو ول سی دا ریزلٹ. ہو سکتا ہے ایک دن میں ملاقات ہو جائے، ایک لمحے میں ملاقات ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ کون سی زیارت ہے؟ زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین از دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن. یہ وہ زیارت ہے کہ ایک دفعہ ظہور ہوگا امام کا تو یہ زیارت نہیں پڑھی جائے گی. تو زیارت آل یاسین اگر کوئی شخص ایوری ڈے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی جگہ پہ 40 دن پڑھے گا تو یو ول سی کہ 10 12 15 دن 20 دن کے بعد یو ول فیل کہ جب آپ زیارت شروع کرے تو اس وقت کوئی آپ کے پیچھے آ کے ٹھہر گئے. اتنی ریکمینڈڈ زیارت ہے اور آزمائی ہوئی زیارت ہے. یہ ڈیوائن پل کے اوپر یہ زیارت ہے. لوگ پڑھتے ہوں گے، میں یہ نہیں بول رہا. زیارت آل یاسین اپنی روٹین عبادت میں لے کر آ جاؤ. ڈیلی آپ زیارت وارثہ عاشورہ سب پڑھ، لیکن امام زمانہ کی یہ زیارت ایوری ڈے پڑھنے کی کوشش کرو. جو یہ زیارت پڑھتا نا اس سے بڑی بڑی میجر ڈیزیز میں میرے پاس ایسے 2 یا 3 واقعات ہیں. کینسر پیشنٹ تھا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب اس کا 4th سٹیج پہ کوئی علاج نہیں ہے، اب اللہ ہی بچائے گا. اس نے کہا نہیں، اللہ بھی بچائے گا، میرا مولا بھی بچائے گا. He said what to do. اس کی ماں نے زمانے کے امام کو عریضہ لکھا. یہ عریضے کو چھوٹی چیز مت سمجھو، یہ عریضہ اتنا بابرکت چیز ہے کہ آپ رائٹنگ میں مولا کو اپنی دعائیں دے رہے. ٹھیک ہے، تو ماں پریشان کہ اب کرے گا کیا. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، وہ بولا کہ گھر کو لے کے جاؤ، 1-2 مہینے میں ختم ہو جائے گا. پورا کینسر سپریڈ ہو گیا. اب جاؤ، پھر 1 مہینے کے بعد آنا. لے کے آ گئے، لا لیا. ماں نے کچھ نہیں کیا، جو میڈیسنز تھی وہ دے رہی تھی، ڈاکٹرز نے جو کہا تھا اس پہ عمل کر رہے تھے.
لیکن اب یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ مر جائے گا. جب یقین ہو گیا مر جائے گا، اس نے میری کوئی تقریر سنی تھی زیارت آل یاسین کے بارے میں. اس نے زیارت آل یاسین ماں نے اس کے پیشنٹ کے قریب جا کے پڑھنا شروع کیا. 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن گزرے، اور وہ زیارت آل یاسین پڑھ کر گلاس میں پانی رکھا، اس پانی میں بلو کیا، 1 چمچہ پیشنٹ کو پلایا، 1 چمچہ بس. اور مولا سے دعا کری تھی کہ مولا دنیا کے سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، آپ سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں. بلیو، یقین 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 پیدا کرو. زبان سے مت بولو کہ مولا میں آئی لو یو، نہیں، اتنے یقین کے ساتھ امام کو پکارو. آپ خود بولو یہ اللہ کی حجت ہے، اپنے دور کا علی ہے، اپنے دور کا حسین. اتنا یقین ہونا، اتنا بلیو ہونا. اگر آپ امام پہ بلیو نہیں کریں گے تو پھر کس پہ بلیو کریں گے؟ ہو از گیونگ اس؟ کون دے رہا ہم کو؟ میں تو پراؤڈلی بولتا کہ آج میں سانس لے رہا ہوں امام کی طرف سے. میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا اتنی بڑی سرجری کے بعد. کربلا محلہ میں تھا، اربعین میں، وہاں طبیعت خراب ہوئی. میرے پروگرامز پورے آگے کے یو کے پروگرامز تھے، برمنگھم کے، مینچسٹر، سب کینسل کر کے جسٹ حیدرآباد گیا. وہاں میجر سرجری ہوئی. ڈاکٹرز نے کہا 6 مہینے تک سپائن کی تھی، 6 مہینے تک کے بعد ہی ریکور ہو گئے. 3 مہینے میں میں آسٹریلیا گیا بی بی کی شہادت کے مجلس سے پڑھنے، پھر یہاں آیا. انلیس امام چاہے تو تم کو کوئی نہیں روک سکتا. ہیلتھ وائز ہو کوئی چیز، ٹرسٹ آن یور امام، ٹرسٹ آن یور امام. فارمیلٹی کی برتھ ڈے مت کرو، یقین کے ساتھ کرو کہ مولا آپ نہیں دیں گے تو who is going to give me? You have to ask like this. مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے جد کا آزادار ہوں، آپ نہیں دیں گے تو who is going to give me? میں کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ سارے ایشوز آپ کے لندن کے 2 ایسے چیزیں بتا سکتا. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ایک فیملی میں بچہ نہیں ہو رہا تھا. اس نے کہا مولا ڈاکٹرز کہہ رہے کہ نہیں ہوگا، دونوں برابر ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف، لیکن اگر آپ دیں گے تو میں اس کو حسین کا عزادار بناؤں گی، اس کا نام حسین عباس رکھوں گی. ماں کی دعا، زندگی بدل گئی. 1 بیٹا نہیں 3 بیٹے دیے. جس حسین نے راہب کو 7 بیٹے دیے تھے. سمجھ رہے آپ؟ مانگنے کا طریقہ چاہیے پلیز. میں آیا، یہ میرا لاسٹ ہے، پھر اب جا رہا ہوں، کل ٹمارو انشاءاللہ آئی ایم فلائنگ. اللہ محمود پدانی صاحب کو اچھا رکھے، طبیعت صحیح رہے ان کی، اور سسٹر رخسانہ بھی، دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب. مولا یہ صحیح کو قبول کرے. انہوں نے آپ سے ابھی کہا، ایک ریکویسٹ کی کہ نیاز میں ایٹ لیسٹ شریک ہو. ارے یار یہ برتھ ڈے جو ہے ہم امام کی آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا، تو یہ برتھ ڈے کا کھانا ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ اگر آپ کو برتھ ڈے کا کھانا مل گیا، اگر آپ نے اسپانسر کر دیا، تو یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ. 15 شعبان کو آپ کو موقع ملا مولا کی نیاز کا. یہ مت بولو کہ میرا بینک اکاؤنٹ مائنس ہوگا. امام کو دینے سے مائنس نہیں ہوتا، پلس پلس ہوتا. شیطان دینے نہیں دے گا. اگر کوئی نہیں دے رہا تو اس کا مطلب شیطان نے پکڑ لیا. ہر آدمی آگے بڑھے. یہ میرے مولا کی برتھ ڈے کا کھانا ہے، نیاز ہے، تو کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ آلویز نیاز کو اسپانسر کرنا. کیوں؟ نیاز کو جو اسپانسر کرتا مولا حسین کی ہو یا امام علی کی ہو یا کسی امام کی ہو، میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، جب آپ کھانا نیاز حسین، نیاز امام آپ اسپانسر کرتے تو 1 سال تک تمہارے رزق کا ضامن وہ امام ہو جاتا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں مولا حسین آپ سے لیں گے، امام زمانہ آپ سے لیں گے اور دیں گے نہیں؟
ارے یار اگر تم نے 700 پاؤنڈ دیا تو ہو سکتا ہے 7000 پاؤنڈ آ جائے تمہارے پاس. اس سے اچھا سودا اور کیا ہوگا؟ اس سے اچھی بلیسنگ اور کیا ہوگی؟ تو وہ عورت اس کینسر پیشنٹ کو 40 دن نہیں، وہ تو میں بول رہا 40 دن پڑھنے کا، 15 یا 20 دن میں ڈیلی زیارت آل یاسین پڑھ کر پانی پلا رہی ہے، اس کو پانی پلا رہی ہے. آہستہ آہستہ آئی تھنک 26 ڈے تھا یا 27 ڈے تھا، پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، آنکولوجسٹ کے پاس، جو اس کا آنکولوجسٹ تھا اس کے پاس جانا تھا فار چیک اپ، فائنل چیک اپ. آپ بلیو کرو میری بات پہ، یقین کرو، زمانے کا امام سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. اتنا خاموش سن رہا مجمع میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. مولا آباد رکھے. ایک یا 25 یا 26 ڈے تھا یا 27 ڈے تھا، اس کو لے کے جانا تھا پیشنٹ کو فار چیک اپ. اس نے کہا تھا 1 مہینے کے بعد لے کے آؤ. گئے، آپ یقین کرو، ٹرسٹ می، پہنچے، ڈاکٹرز کو جو لحاظ سے چیک کرنا تھا اس نے چیک کیا، جو ایکس ریز لینا تھا، جو ایم آر آئی لینا تھا، وہ مجھے نہیں معلوم. چیک اپ ہوا، رپورٹس نرس نے، سسٹرز نے لا کے ڈاکٹر کو دیا. ڈاکٹر کو دے کے کھڑی ہو گئی، کہا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ڈاکٹر پریشان، جو 2 سال سے اس کو دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر پریشان کہ ہوا کیا. اس نے فائل کو، پرانی فائل منگوائی، اب لیٹسٹ جو ایم آر آئی ہوا وہ فائل منگوائی. دونوں فائلز کو کمپیئر کیا، کمپیئر کر کے پلٹ کر نرس سے کہتا ہے کیا پیشنٹ بدل گیا؟ ارے یار، پیشنٹ بدل گیا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں اب. تو اس کی ماں نے کہا پیشنٹ نہیں بدلا، ڈاکٹر بدلا. ڈاکٹر بدلا، اور ایسا بدلا ڈاکٹر کہ اب اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. گیا تھا پیشنٹ، امام نے ہیلتھی واپس کر دیا، اپنی طاقت بتائی، قوت بتائی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا بستان زہرا میں کہ زیارت آل یاسین سٹارٹ کرے. 15 شعبان آج گزری، 16 شعبان سے سٹارٹ کرو اور 15 رمضان تک پڑھو، جو امام حسن علیہ السلام کی برتھ ڈے. 15 رمضان شعبان سے 15 رمضان. میں 9 منٹ مانگ رہا آپ سے، جسٹ 9 منٹس. 9 منٹس کی زیارت ہے، بٹ دس زیارت کین چینج یور لائف. ہر پرابلم کے لیے، ہر ایشو کے لیے یہ زیارت کافی ہے. زمانے کے امام کی یہ زیارت اتنی ریکمینڈڈ، ہمارے سارے علماء یہ بولتے کہ یہ زیارت مت چھوڑو، اپنے روٹین میں لے کر آؤ. اور ایک بات بولوں، پورے پیچھے والوں کو بھی بول رہا جو بستان زہرا میں بیٹھے ہوئے، بھائی سنو، جب تم روز کسی کو سلام کرتے ہو، کیا سن رہے یار، حیروں میں رہتے ہو، حیروں میں تمہارا گھر ہے، تمہارے پڑوس، مثال دے رہا، ایگزامپل دے رہا، تمہارے پڑوس میں بہت بڑے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، پیسے والے ہیں، ملینر بلینر ہے. اگر آپ روز اس کے دروازے پہ گئے، میں ایگزامپل دے رہا، جا کے نوک کرو اور کہو گڈ مارننگ بول کے چلے جاؤ. پھر لنچ پہ جاؤ، آف نوک کر کے بولو گڈ آفٹرنون. شام میں بولو گڈ ایوننگ. وہ بولے گا پاگل ہو گیا؟ نہیں بولے گا پاگل، وہ بولے گا یہ بندہ کون ہے
بولو آئی ایم یور نیبر. میں روز آپ کو وش کرتا, روز آپ کو سلام کرتا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن, اگر آپ 10 دن کریں گے اس کو, پہلے آپ کو جانتا نہیں تھا, اب روز سلام کرنے سے کیا ہو رہا, وہ آپ کے چہرے کو دیکھے گا تو پہچان لے گا. 1,00,000 کا مجمع بھی ہو, 100,000 کا کراؤڈ بھی ہو, اور وہ آپ سامنے اگر نظر آئے تو بولے گا یہ وہی بندہ ہے جو روز مجھے سلام کرتا. ارے کیا سن رہے یار, بستان ذرا بہت خاموش ہو گیا. تو وہ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. آپ سوچو 100,000 کا مجمع بھی ہے, وہ آپ سامنے آئیں گے تو پہچان لے گا کہ یہ وہی بندہ ہے جو روز مجھے وش کرتا, روز مجھے سلام کرتا. دوستو یہ دنیا والے کیا پہچانیں گے جو امام پہچانے گا. زیارت اہل یاسین سے تمہارا رشتہ, تمہاری ریلیشن شپ ود یور امام اسٹرانگ ہوتی ہے, اسٹرانگ ہوتی ہے. جیسے زیارت عاشورہ پڑھنے سے اسٹرانگ ہوتی, جیسے زیارت وارثہ پڑھنے سے اسٹرانگ ہوتی, اسی طرح آل یاسین زمانے کے امام کی زیارت.